اس کا بھائی صاحب آگے چلو. مطلب اچھا یہ بتائیں یار احمد بھائی، ایک منٹ پلیز. یہ بتائیں جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کی آیات کا عقیدہ رکھے کہ وہ آسمان پہ زندہ ہیں، اس پہ حکم کیا لگتا ہے؟ کافر ہے مسلمان ہے؟ دیکھیے جب تک حکم نہیں نہ آتا، اب آپ لوگوں پر ظاہر نہیں ہے. اگر آپ لوگوں پر ظاہر نہیں ہے تو آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے، ہم یہ دعا کریں گے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب تک ظاہر نہ ہوتا تک مسئلہ کوئی نہیں ہے؟ یہ اصول کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ یا ہاں بتانے لگا ہوں نا، سنو پوری بات سنا کرو. ادھر پہلے ادھر سے سیکھ کے جاتے ہو روز کچھ نہ کچھ، تو آج بھی سیکھ کے جاؤ گے. ٹھیک ہے، لاجواب ہو کے جاتے ہو روز، آج بھی لاجواب ہو کے جاؤ گے. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں حکم آتا ہے نا جب، تو ایک مثال کے طور پر ہم عام بندے ہم تو اپنا چھوڑ ہی دیتے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں نا وہ تب تک اسی عقیدے پر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جس گھر میں وہ پیدا ہوتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے تو تب وہ لوگ اس عقیدے کو چھوڑ کر جو اللہ بتاتا ہے اس پر قائم ہو جاتے ہیں. تو جو ان کی پہلی زندگی بھی ہوتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یا جو بعد میں وہ عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے. یہ اصول کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ یہ اصول کہاں سے لیا ہے کہ پہلے انبیاء کسی اور عقیدے پہ ہوتے ہیں پھر انہیں حکم آتا ہے تو عقیدہ بدل لیتے ہیں؟ یہ اصول کہاں ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزیں دیکھی ہیں، ان سے ہم نے لیا ہے. کیسے؟ ایک مثال دے دیں. مثال کے طور پر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی طرح جس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے. قبلہ کی تبدیلی کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. نہیں سن لیں پوری بات ہونے نہیں، اس کا تعلق عقیدے سے ہی نہیں ہے نا. تحویل قبلہ سے عقیدے سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو مسائل میں سے ہے، نہیں ہے نا. وہ مسائل میں نہیں ہے، وہ مسائل میں عقائد میں نہیں ہے. یہ بھی عقیدہ ہے، وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. مسائل ہے. نہیں، مسائل میں عقیدے میں نہیں ہے. وہ عقیدہ نہیں ہے اب کوئی بندہ ادھر نماز پڑھ سکتا ہے بھائی. وہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو مسئلے میں سے ہے. وہ تو مسائل ہیں، وہ تو فروعی مسائل ہیں. ہاں مسائل نہیں، فروعی مسائل نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے. وضو کا طریقہ نہیں، عقیدہ نہیں ہے. وہ طویل قبلہ عقیدہ نہیں ہے. آپ عقائد پہ بات کر رہے ہو میرے ساتھ. ہاں طویل قبلہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم آیا، میں آپ کو صرف وہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں فروعی مسائل پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا. نہیں دیکھیں، ایک منٹ، آپ بات ٹھیک کر رہے ہو، طویل قبلہ ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، بات ٹھیک ہے، لیکن وہ عقیدہ نہیں ہے. اس سے کفر لازم نہیں آئے گا. اگر آج بھی کسی نے نماز پڑھ لی قبلہ اول کی طرف تو اب نماز نہیں ہوگی لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. وہ شرک ہوگا. نہیں، شرک بھی نہیں ہوگا، شرک بھی نہیں ہوگا. ہاں، نماز اس کی نہیں ہوگی، حکم کفر نہیں آئے گا. شرک نہیں ہوگا. ہیں؟ شرک نہیں ہوگا. کیا؟ نہیں ہوگا. بھائی آستہ بول یار، میرے ساتھ بیٹھا ہوئے شرک کام نہیں کر ہوگا. رہے ہیں یار. شرک نہیں ہوگا. تعریف کریں شرک کی. یہ کہا لکھا ہے کہ وہ شرک نہیں ہوگا. شرک کی تعریف کریں. شرک کہتے کیسے ہیں؟ آپ بتاؤ. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں تو آپ جو پوچھ رہے ہو آپ کو نہیں پتا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تو جواب دو. آپ کا تو مجھے نہیں آتا، پھر میں بتاتا ہوں. میں ہاں شرک آپ کو نہیں پتا کیا ہوتا ہے. تو بتائیں نا، آپ کو نہیں آتا. آپ کہتے مجھے نہیں آتا، میں بھی بتاؤں گا آپ کو. مجھے نہیں آتا. چلو ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے قبلہ اول کی طرف، نام اللہ کا ہی لے رہا ہے، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اکبر. اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نے غلط کام کیا، لیکن کافر نہیں ہوگا، وہ مشرک نہیں ہوگا. مشرک وہ تب ہوگا جب وہ کہ ایک قبلہ اول جو قبلہ ہے وہی میرا خدا ہے، وہی میرا بت ہے، میں اس کی پوجا کر رہا ہوں، تب وہ مشرک ہوگا. اچھا مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ قبلہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کرا دیا، اس کے بعد ایک بھی نماز حضور نے یا آپ کے صحابہ نے پڑھی اس طرف؟ سر جی، تحویل قبلہ کا مسئلہ عقیدے کا ہے ہی نہیں ہے. وہ تو مسائل میں سے ہے، وہ تو عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی اور میری بحث عقیدے کی ہے. عقیدے پہ بحث کرو میرے ساتھ. کوئی ایسا عقیدہ جو سابق انبیاء میں تھا، نبی کے زمانے میں وہ ختم ہو گیا، وہ بتاؤ مجھے. عقیدہ کوئی ایک عقیدہ بھی نہیں ہے بتا کہہ سکتے رہا آپ؟ ہوں کہ عقیدے کی بات تو پھر بڑی ہے. ہاں، جو نارمل فروعی مسائل نہ وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان میں اختلاف تو چاروں ائمہ میں بھی ہے، ان میں اختلاف چاروں ائمہ میں بھی ہے. پھر چاروں میں سے ایک مانو، باقی تین امام کافر ماننے پڑیں گے آپ کو. اچھا آپ نے اگر اس میں بھی کفر لگتا ہے تو باقی تین امام کافر مانو گے بیٹھ کے یہاں پہ آج. اب شرک کی جو آپ نے اب تعریف کی ہے نا، اب اس کے مطابق آپ مجھے بتائیں کہ آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ سر مجھے ایک بات بتا دیں، آپ موضوع مت بدلیں. آپ سے میں نے سوال کیا ہے، یہ مجھے بتائیں کہ جو شخص
عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں مانے اس کا حکم کیا, یہ بیان کر دیں. زندہ آسمان پر مانے؟ جی ہاں, یہ مانے کہ آج وہ زندہ آسمان پہ موجود ہیں, بعد میں آئیں گے, وہ مسلمان ہے کافر ہے, یہ بتا دو. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. جو یہ کہے نا کہ ان کو زندہ جسم سمیت اٹھایا گیا ہے, وہ کافر ہے. کافر ہے. 52 سال مرزا جی پکے کافر تھے, پھر مانتے رہے ہیں 52 سال, پکے ٹھکے کافر 52 سال مرزا جی. جو یہ کہے نا حکم آنے کے بعد, حکم تو پہلے حضور کے زمانے میں آتا ہے. مرزا صاحب کو حکم بدلنے کی اجازت نہیں ہے, وہ ایک شوشہ نہیں بدل سکتے. کیا حضور کے زمانے میں یہ حکم تھا؟ کچھ بھی نہیں. حضور کے زمانے میں یہ حکم تھا کہ نہیں تھا؟ اچھا سنو, بدلہ مرزا صاحب نے نہیں ہے. مرزا صاحب جس گھر میں پیدا ہوئے وہ خود لکھ کر گئے ہیں, میں جس گھر میں پیدا ہوئے اس میں یہی عقیدہ رائج تھا, اور یہ غلط عقیدہ تھا. غلط عقیدہ پھر کافر ہیں مرزا جی. 52 سال مرزا جی کافر رہے ہیں, پھر مانو ان کے گھر والے بھی کافر, والد بھی کافر, والدہ بھی کافر, خود مرزا جی 52 سال کافر. جی کیا کرنا ہے آپ نے اب؟ جیسے تعویل قبلہ کی بات آتی ہے نہیں, وہ تو عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا عقائد سے کوئی تعلق نہیں. یار آہستہ بول رہے بھائی, یار کتنا بول رہا ہے بھائی, آہستہ بول رہے یار. آہستہ بول رہا ہوں, اس کا عقیدے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ مسائل میں سے. اتنا چیخ رہا ہے بھائی, یہ تو ایسے تو نہیں بات ہوتی. آہستہ بول رہا ہوں یار, آہستہ بول رہا ہوں, اس کا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ عقائد پہ بات کریں, یہ مسائل میں سے ہے, اس کا عقیدے سے واسطہ نہیں ہے. عقیدہ نہ بنائیں اس کو. اگر وہی بناؤ گے تو میں کہوں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت نبی ہیں, آپ عقیدہ بھی بدل سکتے ہیں. بات سن کے چلو. اچھا, بات اگر سن کے نہیں چلنی تو پھر فالتو کا زور لگانے کا کوئی فائدہ نہیں. میرے سوال ایک چھوٹا سا ہی ہے, جواب دے دیجئے گا, میں چپ رہنے لگا ہوں, میں میوٹ لگاؤں گا. سوال صرف اتنا ہے, ابھی آپ نے کہا کافر ہے, کیا 52 سال مرزا جی کافر تھے, ہاں یا نہ؟ جی بسم اللہ. مرزا صاحب نے میری بات سنیں. مرزا صاحب جس گھر میں پیدا ہوئے اس گھر میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا, لیکن کسی کے پاس آیت نہیں تھی کوئی بھی. نہ مرزا صاحب نے کوئی آیت ایسی پیش کی, نہ کوئی آیت تھی. ٹھیک ہو گیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فروعی مسائل میں اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فروعی مسائل میں بھی, میں بتا رہا ہوں کہ نماز کا جس طرف وہ نماز پڑھ رہے تھے اس سے ہٹا دیا, حالانکہ یہ چھوٹا سا ایک فروعی مسئلہ تھا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کی اور آپ کو کہا کہ یہ قبلہ اس طرف نماز پڑھنی ہے اب. ٹھیک ہے, تو آج سارے مسلمان اس طرف نماز پڑھتے ہیں. تو کیا آپ یہی فتویٰ جو آپ لگا رہے تھے فروعی مسئلے پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگانے کے قابل ہو؟ جی جواب سن لیجیے, میوٹ لگائیں ذرا, جیسے میں نے میوٹ لگایا, میوٹ لگائیں, لگائیں میوٹ. نہیں میوٹ لگائیں, میوٹ لگائیں, اصول برابر رکھیں, اصول برابر رکھیں. دیکھیں براڈ آپ کی اصول برابر رکھیں. احمد بھائی یہ براڈ, پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارک یہ تھی کہ قبلہ تبدیل ہو. اصلاح وہاں ہوتی ہے جہاں غلطی ہو. نعوذ باللہ معاذ اللہ, نبی علیہ السلام قبلہ اول کی طرف غلط نمازیں پڑھ رہے تھے, جو اصلاح کا لفظ استعمال کیا آپ نے. اللہ نے اپنے محبوب کی خواہش پر اس طرح اس آیت کو پڑھنا غور سے. یار کیا بات ہے میرے حضور کی, قربان جاؤں میں اپنے آقا پہ. میرے رب نے میرے آقا کی خواہشوں کی بھی لاج رکھی ہے, کہا محبوب پھیرنے چہرہ اپنا. ٹھیک ہے, وہ نمازیں بھی درست, یہ بھی درست, کیونکہ اس کا تعلق عقیدے سے نہیں مسائل سے تھا. آپ نے حکم لگایا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ مانے وہ بندہ کافر ہے, تو 52 سال مرزا جی کو کافر کہو گے. اتنا ہی نہیں, تم نے معاذ اللہ ابن عباس کو کافر کہا ہے, تم نے ابو ہریرہ کو کافر کہا ہے. تم اتنے بڑے شخص ہو, تم نے صحابہ کو کافر کہا ہے, تم نے تکفیر صحابہ کی ہے. نیچے حافظ صاحب آئے ہیں جنہوں نے لکھا سچ کہا ہے, وہ ان کو لے اوپر یار, وہ ہمارے حافظ صاحب, ان کو بھی لے اوپر. جی جی دیجئے جواب. ٹھیک ہو گیا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہو, ایک حدیث نہیں ہے. جی نبی پاک کی ایک بھی حدیث نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر ہو. یا تو پیش کر دیجئے مجھے. اگر میں آپ کو اگر میں دکھا دوں تو حدیث شریف دکھائیں گے, دکھا دیں, بسم اللہ کریں, بندہ حاضر ہے. آپ نے کیا کہا, اپنے الفاظوں پہ رہنا ہے. میں اپنے الفاظ پہ کھڑا ہوں, اور یہ بتانا مجھے کہ مرزا جی کافر تھے کہ کیا تھے 52 سال, وہ بتانا ہے آپ نے مجھے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. کیوں نہیں؟ ابھی تو آپ نے حکم لگایا ہے, ابھی تو حکم لگایا ہے آپ نے, ابھی تو حکم لگایا ہے آپ نے. میں نے آپ کو کیا حکم لگایا ہے کہ جو کہے, آج جو کہے کہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا, مرزا صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آسمان پر زندہ اٹھایا گیا. کبھی نہیں کہا, کبھی نہیں کہا کہ زندہ آسمان پہ, کبھی نہیں کہا. بالکل نہیں کہا. اچھا, روحانی خزائن کی پہلی جلد کھولو ذرا, صفحہ 593 نکالو, پھر اس کے بعد جلد 5 کھولو, صفحہ 409 کھولو.
یاد رکھنا ایک بات بڑی اہم ہے, بہت اہم ہے ایک بات, پلیز ایک بات بہت اہم ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ 593 پہ کہتے ہیں زندہ ہیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ نمبر 511 پہ کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں. پھر روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 409 پہ کہتے ہیں زندہ آسمان سے آئیں گے. یہ تو آ رہا ہے آپ کا. میں نے آپ کو جو پھر بدلا ہے, دیکھو پہلے وفات کا عقیدہ دے کے پھر کہا ہے زندہ آئیں گے آسمان سے. عقیدہ دے کے کہا ہے, کمال ہے نا. کہا ہے کہ آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کا جو عقیدہ رکھے. لگاؤ سامنے, مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے کیا؟ تو زندہ آسمان سے آنے کا مان ہے, زندہ آسمان میں موجود ہے تو آ رہے ہیں نا, یعنی ویسے آ رہے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ میرے والد صاحب پشاور سے آ رہے ہیں تو مطلب پہلے پشاور میں موجود ہے تو وہاں سے آ رہے ہیں نا. ادھر لگاؤ سامنے, لگاؤ کیا لگاؤ سامنے, کیا لگاؤں؟ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے جو بات میں نے کی, تم نے کہا ہے کہ مرزا صاحب پھر نعوذ باللہ کافر ہیں. لگاؤ سامنے ادھر. کیا چیز, کیا لگاؤں؟ حوالہ لگاؤ نا, یہ والا. کون سا؟ مرزا صاحب کا حوالہ لگاؤ. کون سا؟ جو آپ نے, جس طرح میں نے آپ کو کہا, آپ نے میرے سے پوچھا کہ مرزا صاحب جو یہ عقیدہ رکھے آسمان پر جانے کا, تو میں نے کہا جو بھی آسمان پر اٹھائے جانے کا عقیدہ رکھے اب تو وہ کافر ہے. اچھا, مرزا صاحب کے زمانے میں رکھے ہوئے کافر نہیں مرزا ہے؟ صاحب نے بھی یہ کہا ہے. یہ مرزا صاحب سے پہلے رکھے ہوئے کافر نہیں ہے؟ لگاؤ نا بھائی, لگاؤ نا. میں یہی پوچھ رہا ہوں, کیا مرزا صاحب کے زمانے میں رکھنا یا اس سے پہلے رکھنا مسلمان کافر نہیں ہے؟ کتنا پھنس رہے ہو یار, کیا برا حال ہے تمہارا. آئے ہائے ہائے قادیانی جی, 52 سال مرزا جی کا یہ عقیدہ تھا, 52 سال. علم جب آ جائے, او بھائی علم کی بات نہیں ہے, علم کی بات نہیں ہے. اگر آج بھی کوئی شخص کے پاس علم نہ ہو, اس کے باوجود وہ کہ خدا تین ہے, تب بھی کافر ہے. عدم علم کفر کے لیے عذر نہیں بن سکتا. آپ کو عدم علم کفر کے فتوے سے نہیں بچا سکتا, یہ یاد رکھنا. اچھا, آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہیں؟ پہلے تو یہ طے کرو نا کہ مرزا جی کافر ہیں کہ مسلمان ہیں. تم نے کفر کا فتویٰ دیا ہوا ہے. 52 سال کافر تھے مرزا جی. میں نے تو جو دیا ہے, 52 سال مرزا جی کافر تھے, تو کافر نے اطاعت کیسے کی؟ کافر مہدی کیسے بن گیا؟ سوال تو میرا یہ ہے, کافر کو کس طرح مہدی بنایا تم نے؟ ایک منٹ, ایسے بات نہیں بنے گی. ایک کافر کو تم نے کس طرح مہدی بنا دیا ہے؟ اب مجھے اتارنے لگے, پتہ ہے مجھے, پتہ ہے پھنس گئے ہو تم آج. اتارنے نہیں میں لگا, میری بات سن کے نہیں چل رہے نا آپ. اصل میں مسئلہ یہ ہے, مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جو میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں اس طرف آؤ پہلے ذرا. ایک منٹ احمد بھائی, ذرا تھوڑا سا, یہ مولوی ہے آپ کا, یہ بتاؤ مجھے, یہ میں جو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں لکھا ہے مرزا صاحب نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان پر جانا, زندہ جسم انصری آسمان پر جانا, یہ کہاں یہ مجھے پہلے دکھاؤ. دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے بانی نے یہ لکھا ہے کہ وہ آسمان سے آئیں گے, تو جو آسمان پہ گیا ہے وہی آئے گا نا. پہلے جو پہلی بات کی, پھر اس سے معافی مانگو. کیوں معافی مانگو؟ معافی مانگتے میری جوتی, معافی میری جوتی مانگتی ہے. یہ دوبارہ لفظ مجھے نہیں بولنا زندگی میں کبھی, بھول گیا بھی. بھائی جوتی نہیں, تم خود مانگو گے. تم نے جھوٹ بولا ہے. کوئی جھوٹ نہیں بولا, میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا. میں نے یہی کہا, مرزا جی نے کہا وہ آسمان سے آئیں گے, اور قرآن کی آیت پڑھی ہے. احمد بھائی قرآن کی آیت پڑھی ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس کے تحت لکھا ہے یہ آیت عیسیٰ علیہ السلام کی سیاست ملکی پر دلیل ہے. جب تشریف لاویں گے, روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593, یہی روحانی خزائن جلد 1 صفحہ نمبر 601 602. مربی جی اچھا سن لو, پہلی بات پر تو تم ہار گئے ہو. میں کہیں بھی نہیں آ رہا, ہاں کہتے رہو. جس طرح انڈیا جیتتا ہے نا فلموں میں, تم بھی جیت گئے اس طرح. لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب تم نے دوسری بات کی ہے. اب تم نے کی ہے یہ والی جو بات ہے, اسی صفحے سے میں یہ ثابت کروں, اسی صفحے سے کہ مرزا صاحب اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اس عاجز پر اللہ تعالیٰ نے یہاں سے عبارت شروع کروں. اسی صفحے سے میں مرزا صاحب کا یہ والی بات جو تم مرزا صاحب کی طرف منسوب کر رہے ہو جھوٹی ثابت کروں. تو بتاؤ, لگاؤ یہ صفحہ, لگاؤ, بسم اللہ کرو, لگاؤ. ثابت تو نہیں کرنے لگاؤں میں, میرا والا تو تم مان چکے ہو, میری بات تو تم نے خود مان لی ہے, تمہاری بات تو وہاں ہے ہی نہیں. لگاؤ یہاں پہ. چل صفحہ 10. اوے تمیز سے ہاتھ میں رہو. آہستہ بولو. ایک تم جھوٹے آدمی ہو, جھوٹ بولتے ہو, اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرف کہتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو. پیج نمبر 593 جلد 1. اس کو پہلے آسمان والے لفظ دکھائے گا یہ اس پیج پہ. سب کچھ دکھاؤں گا, فکر کیوں کرتے ہو. روحانی خزائن 593 پیج 593 نکالو بھائی, 593 نکالو. آسمان والے لفظ کہاں
के बताओ। ये वही सफा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू। आज किधर है वो उस आयत पे पहुंचो उस आयत पे किधर है? अभी ठहर, सब्र कर। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अल मुश्रिकून। ओए ये क्या ये आयत है कुरान की। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु। कुरान पाक से कुरान पढ़ा जाएगा तो बीच में अबू जहल बोलता होता है। जब कुरान पढ़ा जाए ना शोर पर मुशरिकीन में जाती होते हैं। आपने ये उन्होंने किया ना, अब देखना फिर मैं दोबारा करता हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ आगे करो ना यार, वो पेज दिखाओ ना, गलत ना पढ़ा जाए कहीं पे, वो पढ़ने में गलती ना हो जाए। किधर है पेज दिखाओ ना यार, पेज ही डाल दिया इसने, लो पेज ही गायब कर दिया है। याद आ गया तुझे। कादियानियों पेज ही गायब कर दिया है। सही पढ़ रहा है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा, ओए पेज ना हटाओ ना यार, पेज मत हटाओ। मानी पे लगा। दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। आगे करो, आगे चलो। ये आयत आगे चलो ना। ये आयत जिस्मानी और सियासत मुल्की के तौर पर हज़रत मसीह के हक़ में पेशन गोई है, और जिस गलबा दीन का वादा दिया गया है वो गलबा मसीह के ज़रिए ज़हूर में आएगा। और जब हज़रत मसीह आगे करो अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, दोबारा कौन आता है जो पहले गया हो? फंसे हो कि नहीं फंसे? आगे पढ़ो। और इस हाथ से दीन इस्लाम जमी आफाक और जफाक में फैल जाएगा। लेकिन इस आदत पर जाहिर किया गया है कि ये खाकसार अपनी गुर्बत, इस पर जाहिर किया, किसने जाहिर किया है भाई? एक मिनट आगे पढ़। ये खाकसार अपनी गुर्बत और इनकसार और तवक्कुल और इसार और आयात और अनवार की रूह से मसीह की पहली ज़िंदगी का नमूना है। अच्छा जी, इस आजिज़ की फितरत मसीह की फितरत के बहम निहायत ही मुतशाबह वाक़या हुई है। अच्छा बताता हूँ मैं। वो तो दोबारा उन्होंने आना था, जो एक गया दोबारा वापस आएगा ना। आगे जाओ, पेज 61। तेरे जैसे मैं बड़ी दुनिया थे, मैं तो जुबानी ये वाले जानता हूँ, ये वाले तेरे जैसे रोज मेरे पास 50 आते हैं, ठीक है? फिक्र न कर। और इसी किताब का 601 602 निकालो भाई, पेज नंबर 601 602 निकालो इसी किताब का, निकालो। आगे जाओ। माजरत कर पहले। क्या माजरत कर। कोई माजरत शाजरत नहीं है। किस बात की माजरत? किस बात की? आसमान का लफ्ज़ दिखाऊंगा ना, जो आगे चल दिखाता हूँ। आसमान का लफ्ज मैंने बोला है जिल्द नंबर 5 के बारे में, इसके बारे में मैंने बोला ही नहीं। यूट्यूब से निकालूं? आगे चलो निकालो पहले निकालो यूट्यूब से। आगे चलो। निकालते हैं, ठहर जा। ओ गलती होगी यार, गलती होगी। आगे चलो। माफी मांग गलती पर, माफी मांगेगा मौलवी। माफी शाफी कोई नहीं मांगनी मैंने तेरे से। आगे चल। क्या 2-3 दफा रूहानी खजाएं। तुझे और मेरा सवाल कहाँ गया? मिर्जा जी 52 साल काफिर थे क्या? मुझे 52 साल मिर्जा जी का यकीन था काफिर थे कि मुसलमान थे? मिर्जा साहब ने कहीं पर नहीं लिखा, मिर्जा साहब ने कहीं पर ये बात नहीं लिखी। ये तो झूठ बोल रहा है अपने पास क्या? से। कौन सी बात? तेरी किस्म कौन सी बात? कौन सी बात? तू झूठ बोल रहा है। कौन सी बात? जिंदा बजिस्म अंसरी आसमान पर जाने वाली बात, तू खुद ही मुकरा था। आसमान से आने का बोला है मैंने, जाने का नहीं बोला। मैंने कहा आसमान से आने का अकीदा मौजूद है। आसमान से आने का अकीदा मौजूद है, जाने का मैंने बोला ही नहीं है। इंसान है और तेरे झूठ मैंने एक दफा में पकड़ लिए। 3 झूठ तेरे पकड़े मैंने। कौन सा? ऑडियो ढूंढ के लगाओ जरा, इससे माफी मंगवाएंगे। इसने कहा था आसमान से। आसमान है ना लफ्ज़, जिल्द नंबर 5 सवाल नंबर 406 के ऊपर। झूठा आदमी है यार इतना। और यार वाणी जिल्द 5 409 के ऊपर है ना आसमान का लफ्ज़। आसमान का लफ्ज़ जिल्द 5 के अंदर है, पेज नंबर 409 के ऊपर। अभी वो वहां से भी करता हूँ तेरी। निकाल अल्लाह की कसम निकाल यार। पहले तेरी किबला अव्वल से मैंने की है। बात सुन मेरी, गलत बात सुन। अगर सुन तो लो यार। अगर जिल्द नंबर 5 सफ़ा 409 के ऊपर आसमान का लफ्ज ना हुआ, इधर ही माफी मांगूंगा मैं। माफी यहाँ में मांगूंगा, आज ऐलान है मेरा। लेकिन वो जो
409 पर लिखा है ना, हाँ। मिर्जा साहब ने अपना अकीदा नहीं लिखा हुआ, दिखाते अकीदा ये लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है? रिकॉर्डिंग करो इसकी। या खसरतन अल्लाह तालमूना इन्ना ईसा इब्न मरियम यंज़िलु मिनस समा। हसरत तुम्हें पता नहीं कि मसीह इब्न मरियम आसमान से नाज़िल होंगे बिजमील उलूमिल कामिला, कामिल उलूम के साथ। मेरी बात सुन के चल। हाँ, अभी बताता हूँ। चल कमानी पे वो भी लगाओ जरा। हाँ, लगाओ। सभी इसको खजल करते हैं, वो भी लगाओ जरा। तेरी ऐसी की तैसी। ओए ओए तमीज दायरा हद। आराम से बकवास नहीं करना, आराम से बकवास नहीं करना, बकवास नहीं पहले की है। आराम से पहले तू खुद आराम से बात कर। तू माफी मांगेगा, तूने अब खुद कहा है। निकाल इधर उधर मैंने ये पढ़े वो अल्फाज दिखाऊंगा बच्चे, निकालो लफ्ज। हाँ 409 पूरी तहरीर पढ़नी। 409 409 बोला ये पूरी पड़ेगा, 409 पूरी पड़ेगा। 409 और माफी मांगनी है। रो गए। 409 निकालो, 409 निकालो। 409 निकाल दो बनी भाई। ले, चल बड़ी कर देता हूँ। चल भाई निकालो, थोड़ी 409 देर निकालो। मैसेज बंद करो यार, हल्का सा कोई मैसेज बंद करे 1-2 मिनट के लिए। चलो जी 3 दफा कर दी, 4थी दफा अब इसकी करेंगे। 409 निकालो जी। हवाला भी तेरे पास कोई नहीं है, हवाले भी हम निकाले। पड़ेगा ये, इससे पढ़वाना। यही पढ़ेगा। मैं पढ़ूंगा ये है। रुक जा अल्लाह। यार मैसेज रोको कोई बंदा। 409 नीचे जाओ। किधर गया वे? नहीं वहीं से पढ़ो ऊपर ना। से पढ़ो, ऊपर ये है या खसरतन। ये देखो जी, 1 ओ यार 1 2 3 4 5 6 आधा डाओ। ये नीचे है या खसरतन अलैहिम अल्लाह तालमूना। ओ आधा ओ हाथ रख दिया ऊपर हाथ रख दिया ऊपर उसने। ओ आधा डाओ। फंस गया मिर्जाई। ऊपर से पढ़े ना ऊपर से क्यों पढ़ूंगा ऊपर से? वो मैं बताऊंगा किधर लिखा हुआ है। ऊपर से क्यों पढ़ूंगा? पढ़ेगा, खाली वही पढ़ेगा नमाज। ऊपर से क्यों पढ़ूंगा? नमाज के करीब नहीं जाओ, गया है दादी पढ़ेगा। अच्छा बच्चे फंस गए। आगे कर मेरा बच्चा। ये लिखा है या खसरतन अलैहिम या ना। ऊपर से मैं नहीं पढ़ूंगा, मैंने मैंने बताया हुआ है। मैंने लफ्ज़ दिखाना है। या हटाई दिया। वो एक अदियानी डर गए हो, कदियानी मिर्जाई डर गए। तोबा मिर्जाई डर गए हो मिर्जाइयो। मिर्जाइयो डर गए हो। डरने वाला इसमें लफ्ज़ मौजूद है, डर गए बुरी तरह डरे हुए हो तुम लोग। असल मसला पता क्या है? फंस गए हो। वो एक जाहिल आदमी। बाबा जाहिल आदमी मैं हूँ। मैं तो वाला दिखा रहा हूँ। मिर्जा काफर साबित हुआ आज। 4 दिन तुझे। मिर्जा कादियानी काफर साबित हुआ आज तुम्हारे उसूल से। हाँ मैं तलब तेरे उसूल से मिर्जा काफर साबित हुआ है। बकवास जियान बका है। तेरे उसूल से मिर्जा काफर साबित हुआ है। ये जान बका है मिर्जा ने। ओए मिर्जा को जानी क्या दिया इसने? मिर्जा जान बकते और मिर्जा जान बकते। शर्म नहीं आती? अपने ही पानी को गालियां दे रहे हो। मिर्जा जान बकता है मिर्जा। इसी माँ ने वो बच्चा नहीं पैदा। और ये बच्चा पैदा किया, मिर्जाइयों को ठोक के रख दिया मैंने। बच्चों ठोक के रख दिया तुम्हें मैंने। माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया, ये पैदा किया है माँ ने। ये माँ ने लाल पैदा किया अपने नबी का उम्मती। ठोक के रख दिया मिर्जात को मैंने। ऊपर से हवाला पढ़े ना जहां से मैंने बताया वहां से पढ़ूंगा। माफी मंगवाऊंगा मैं। ये लिखा या खसरतन अलैहिम यंज़िलु मिनस समाई। वो लफ्ज़ भी देख लिया। यंज़िलु मिनस समाई। वो लिखा है यंज़िलु मिनस समाई। पेज ही बदल दिया। लो पेज ही बदल दी है। शुरू से तो पढ़ क्यों? वो चीखे मार रहे हैं कदियानी आज। रोलो बेटा रोलो। मारो चीखे कदियानियों, मारो चीखे। आया ना तू इसी बेस पर आया कि भाई मैं सबसे बड़ा झूठा हूँ, मुझे भी टिकटॉक पे रख लो। ओए बड़ा झूठ बोलते। मैं हटा ही दिया। ओ छोटा कर दिया। लो और क्यों चीखे मारते हो कादियानियों? कादियानी रोते क्यों हैं? ये चीखें क्यों निकल रही है तुम लोगों की आज? कि यहाँ भी तुमने झूठ। वो यहाँ मैंने दिखा दिया लिखा हुआ लफ्ज़ दिखा दिया मैंने लिखा हुआ। मैंने लफ्ज़ दिखा जी इन लोगों का अकीदा है। मैंने लफ्ज़ दिखा दिया। ओए इन लोगों का अकीदा 52 साल मिर्जा काफिर साबित हुआ तेरी जुबान से। मिर्जा तो काफिर साबित। सबर कर बैठो
तू सब्र कर तू सब्र कर, तू ढेर बच्चा लगता है तू मेरा। करना, बात सुन तो लेना भाई। बात तू सुन पहले, चुप कर, मुंह बंद कर। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। ये वहां से पढ़ रहा है, देखिए इतना बड़ा ये कोई जाहिल और दज्जाल है। तू दज्जाल है, और मिर्जा दज्जाल भी साबित हुआ है। अभी मिर्जा दज्जाल साबित हुआ है। दज्जाल कादियान के पैरोकार अभी दज्जाल साबित हुआ है मिर्जा। ओए काफरो, ओ काफरो, ओ मिर्जाइयो, ओए काफर मिर्जाइयो, ओए मिर्जाइयो, क्यों प्यार में करते हो? और म्यूट तो ना करो यार, म्यूट तो ना करो यार। तो तू झूठा इंसान है बहुत बड़ा। या खतरतन अल्लाह ताला मुना इन्ना मसीह इब्न मरियम यंज़िलु मिनस समाई बिजमील उलूमिल कामिला यंज़िलु मिनस समा यंज़िलु मिनस समाई यंज़िलु मिनस समाई फट इंसान की तरह आता है। और तू झूठा इंसान है। चीखें तो तेरी निकल रही है, चीखें तो तेरी निकल रही है। कितना रोएगा वे, और कितना रोएगा मिर्जाई, कितना रोएगा? मैंने आज चित कर दिया। ओ मिर्जा, ओ चित कहाँ की है? चित कहाँ की है? किसको चित किया तूने? मिर्जा चित हुआ है, मिर्जा चित हुआ है। ओए मिर्जा चित हुआ है, निशान नंबर 85 वाला। ओए पिछवाड़े से खून 15 दिन तक। अभी भी तेरे पास माफी तू मांग के इधर जाएगा। अभी तुमने ये जो झूठ बोला, मेरी जूती मांगती है माफी तेरे से, बल्कि मेरा आला तनासुल माफी मांगता है तेरे से। अगर कोई बंदा लिखे मिर्जा साहब ने जो बात लिखी है, मैंने तो ये सारी पढ़ी हुई है। वो मैंने भी पढ़ी सुनाई है। आसमान का लफ्ज मौजूद है, तू मुझे म्यूट कर रहा है बुज़दिलों की तरह। ओए बुज़दिल, म्यूट कब तक करेगा? मैं तो म्यूट खोल दूंगा, बुज़दिल कहेंगे, ओ बुज़दिल कहेंगे, ओ बुज़दिल। मिर्जा साहब पर तो तुम्हारे मौलवियों ने कुफर के फतवे ही इसीलिए लगाए कि वो ये कह फरमाते थे कि कोई आसमान पर गया ही नहीं है। तो आसमान से उतार किसको रहे हैं फिर? उतार किसको रहे हैं फिर आसमान से? ये उतार किसको रहे हैं आसमान से? ये आसमान से उतार किसको रहे हैं? नहीं गया तो उतार किसको रहे हैं फिर? अकीदा बता रहे वो उतार किसको रहे हैं? आसमान से किसको उतार रहे हैं? उतार किसको रहे हैं बताना, अकीदा बता दो सही। आसमान से उतार किसको रहे हैं? और बता दो सही, आसमान को उतार किसको रहे हैं यार? इतना बता दे ना करना यार, किसको उतार रहे हैं आसमान से बता दे यार। मुझे रिकॉर्डिंग भेजो इसकी जो तौबा 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 तौबा। उसकी रिकॉर्डिंग भेजे मुझे। और रंडियां मांगने वाले मिर्जे के मानने वालों, माफी मांग के आया उससे भी कल। वो चलो चल शाबाश बात कर। तुझे और भी थोड़ा सा इधर करूंगा। तुझे हमेशा तू माफी मांगता है। और मेरी जूती मांगती है तुमसे माफी, काफिरो बदबख्तो। उधर ना इसने गुस्ताखी की है साहबा पे। हाँ, ये गुस्ताख है, ये पुराना वाह 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 वाह। मिर्जा तो काफिर साबित हुआ। ये देवबंदियों के खिलाफ भी है। मिर्जा का जानी काफर, मिर्जा का जानी काफर, मिर्जा का जानी काफर, काफर मुर्तद जिंदीक। और मिर्जा का जानी काफर साबित हुआ, मिर्जा काफर साबित हुआ, मिर्जा काफर साबित हुआ। ठीक हो गया। अपना किधर गए? अपना ऊपर जो दोस्त आए, ये इनकी औकात है, सारे भाई ना, ये इनकी औकात है, मुझे उतार दिया नीचे। ओए काफिरो, ओ बदबख्तो। दोस्त आए जी। एक आए हैं हमारे पास अली अहमद भाई। अली अहमद भाई तारुफ करा दे।